बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। कल की हमारी गैर हाज़िरी हुई क्योंकि हम कल सैलाब कवर करने के लिए डेरा इस्माइल ख़ान, उससे आगे कुलाची तहसील जो कि टांग के बिल्कुल करीब बनती है, वहाँ पे हम गए थे और हमने वहाँ पे प्रोग्राम्स भी किए जो कि हम आपके लिए पेश करेंगे अपने चैनल के ऊपर, आज न्यूज़ के ऊपर। जो बहुत सारे मौज़ूआत तो ज़ाहिर है कि वही हैं जिनके ऊपर रोज़ ही बात होती है तकरीबन, वो मैं आपसे बात करूँगी, कुछ इनसाइड स्टोरी आपको दूँगी। सबसे पहले तो यही है कि अब सर्दियाँ आ रही हैं और सैलाब ज़दगान का जो मामला है वो बहुत गंभीर होता चला गया। जो हालात हमने देखे हैं, डी खान खैबर पख्तूनख्वा में है, सिंध के मुख्तलिफ़ अज़ला हैं, बलूचिस्तान के हैं, सर्दियाँ बढ़ती आगे बढ़ेंगी। बाज़ इलाके जो बलूचिस्तान के वो अभी से सर्द हो चुके हैं, तो लोगों को गर्म कपड़ों की ज़रूरत है, बिस्तरों की ज़रूरत है, कंबलों की ज़रूरत है और आपकी मदद की ज़रूरत है सबसे बढ़ के। तो उसके ऊपर ज़रूर आप सोचिएगा। अपने घर का कोई एक आधा कंबल जो भी आप डोनेट कर सकते हैं, खजूरें कर सकते हैं, कुछ भी आप करें वो आप ज़रूर दीजिए, उनको आपकी ज़रूरत है। दूसरी जानिब आज जो है वो बड़ी ख़बर दो हैं। एक तो इमरान खान साहब को रिलीफ़ मिला है और एक इमरान साहब गुस्से में हैं। दोनों बातें जो है एक दूसरे के बिल्कुल जो है वो मुतज़ाद हैं, लेकिन बहरहाल ये दोनों बातें हकीकत पे मबनी हैं। रिलीफ़ ये मिला है कि जो फ़ॉरेन फंडिंग केस है उसके अंदर 6 हफ़्तों की मोहलत मिल गई है इमरान खान साहब को, और इसी तरह से जो आपकी इंसदाद दहशतगर्दी का उनके ऊपर मुकदमा था उसके ऊपर भी इमरान खान साहब को जो है वो रिलीफ़ मिला है, और उसमें से जो दहशतगर्दी की दफ़ात थी वो निकाल दी गई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर, तो एक तो के हुक्म पे। तो बहरहाल ये एक अच्छी बात है जो कि इमरान खान साहब के लिए है। गुस्से में क्यों है इसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना केस है उसके अंदर भी आज काफ़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है, और उसके अंदर जो इमरान खान साहब के लॉयर्स हैं उन्होंने जो उनके तहाइफ हैं उनको जस्टिफाई करने की कोशिश की है, जिसमें कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने आज दलाइल दिए हैं और बैरिस्टर खालिद इसहाक़ साहब जो हैं उन्होंने दलाइल दिए हैं। इसी तरह से जो फ़ैसला है वो भी महफूज कर लिया गया है, और बहुत सारी चीज़ें 62 और 63 के हवाले से जो है इलेक्शन कमीशन ने पूछी हैं, और ये कहा गया है कि फैसल वावडा के ऊपर जो है वो कमीशन ने 62F1F का इत्तलाक़ किया था, यानी कि उन्होंने जो अपनी शहरियत छुपाई थी उसके हवाले से नवाज शरीफ को पानामा के केस में जो है वो ये बैरिस्टर खालिद इसहाक़ साहब ने जो कि वकील हैं नून लीग के, उन्होंने ये कहा कि उनको सज़ा मिली है, लिहाजा इनको भी जो है वो नाअहल करार दिया जाए। उनके अपने दलाइल थे, लेकिन इसी मौके के ऊपर जो है वो अली ज़फ़र साहब ने भी दलाइल दिए। अब ये चूँकि फ़ैसला महफूज कर लिया गया है, लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि इसके ऊपर जो है वो हम इसको कमेंट नहीं कर सकते। इमरान खान साहब गुस्से में क्यों हैं। इमरान खान साहब आज जो उनके ख़बरें आई हैं वो ख़बरें बहुत दिलचस्प हैं, और वो ये ख़बरें हैं कि गुज़िश्ता दिन जो रोज़ जो है वो पंजाब हाउस में इस्लामाबाद के अंदर जो है वो मुलाकात हुई थी, जिसके अंदर पार्लिमानी पार्टी पंजाब का इजलास हुआ था। इमरान खान साहब ने उसको चेयर किया था, और बहुत सारे ज़राए जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो इसके ऊपर लबकुशाई करते दिखाई दिए हैं ऑफ द रिकॉर्ड, और उन्होंने ये बताया है कि 175-76 अरकान थे, जिनमें से कि 25 अरकान जो थे वो गायब थे। तकरीबन 150 के करीब अरकान जो हैं वो कल के इजलास में आए थे। ये 26 अरकान का गायब होना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छा साइन नहीं है। जो आए वो भी जो आए थे उन्होंने भी अपनी जो शिकायत थी उनके अंबार लगा दिए, और उन्होंने जो शिकायत उस्मान बुज़दार साहब के ज़माने में काफ लीग के लोग किया करते थे जो कि उनके एलाई हैं, वो उससे ज़्यादा शिकायत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात ये ज़रूर बता दूं कि कुछ दिन पहले जब फवाद चौधरी साहब से ये सवाल पूछा था मतीउल्लाह जान ने, तो उन्होंने उनसे ये सवाल पूछा था कि पंजाब में आपकी हुकूमत है, तो उन्होंने कहा था कि पहले 48 घंटे हम भी यही समझ रहे थे कि पंजाब में हमारी हुकूमत है। तो गो के परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों से 178 के करीब वोट थे जो कि उनको मिले थे, और वो वज़ीर आला बने थे। लेकिन अब देखा जाए तो वो 10 अरकान ही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म के जो कि उनके अपने थे या अपने हैं, वो भी उनमें से भी कुछ अपने हैं और कुछ अब नहीं हैं, जो हमारे ज़राए कह रहे हैं। तो वो इस वक्त लगता है कि वो ही सिर्फ शायद उस मुतमईन है परवेज़ इलाही साहब से, परवेज़ इलाही साहब के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत जो है वो इस वक्त मुतमईन नहीं है। गो
کہ جو مقدمے وہ چاہتے ہیں وہ بن جاتے ہیں، جس طرح کے کیسز چاہتے ہیں وہ پرویز الہی صاحب نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سارے کیسز ان کے کہنے کے مطابق جو ہے وہ فارغ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے فرح گوگی کا جو معاملہ ہے، فرح خان صاحبہ کا، ان کے اوپر جو ان کو باہر بھیجنا ان کے اوپر جو کیسز تھے، خاص کر کے فیصل آباد کی زرعی زمین کے، ان کا معاملہ ہو تو وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں جس حد تک پرویز الہی صاحب فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن تحریک انصاف کی جو ڈیمانڈ لسٹ ہوتی ہے ہمیشہ سے وہ بہت بڑی ہوتی ہے اور وہ بہت وسیع ہے۔ یہاں پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی بات نہیں سنی جا رہی پنجاب کے اندر، اور اگر یہی صورتحال رہی تو ہم ظاہر ہے کہ اپنا جو وجود ہے وہ کھو پائیں گے اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے۔ بہرحال عمران خان صاحب نے اس کے اوپر ان کو سنا، دلاسے دیے، سمجھایا بھی کہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کو ہم ڈیفینڈ کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ بھی بتایا گیا ان کو کہ ورچولی جو ہے وہ اس وقت سی ایم جو ہے وہ پرویز الہی صاحب نہیں بلکہ مونس الہی صاحب ہے، اور ان کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات عمران خان صاحب نے ان سے کہی کہ آپ ان کو چھوڑیں اور جو بھی آپ کے مسئلے ہوتے ہیں وہ اسلم اقبال صاحب جو ہیں، میاں اسلم، ان کے پاس آپ لے کے جایا کریں، اور ان کو انہوں نے ڈیوٹی لگا دی کہ آپ جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھیں گے۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کل انہوں نے شیرین مزاری صاحبہ کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ جو ٹویٹس آ رہے ہیں یا جو پالیسی کے مطابق لوگ بیان نہیں دے رہے اس پہ نظر رکھیں گی، ان کو مانیٹر لگا دیا ہے، اور وہ اب مانیٹر کریں گی کہ کون کون کیا کیا بیان دے رہا ہے، پھر وہ شکایت لگائیں گی کلاس ٹیچر کو، اور کلاس ٹیچر جو ہیں وہ اس کے اوپر ایکشن لیں گے۔ یہ ایک دلچسپ بات ہے جو کہ کل کے اجلاس میں بھی سامنے آئی تھی، اور اس میں بھی یہ کہا گیا تھا، عمران خان صاحب سخت غصے میں تھے کہ ان کی جو پالیسی لائن ہے اس کو ٹو نہیں کیا جا رہا، اور کچھ لوگ چھپ چھپ کے جو ہے وہ مل رہے ہیں، اور چھپ چھپ کے ملنے والے بہت سارے وہی لوگ ہیں جو پہلے پیغام رسانی بھی کرتے تھے عمران خان صاحب کے لیے، اور ابھی بھی اگر کہا جائے کہ برج بنے ہوئے ہیں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی۔ اور یہ ڈیوٹی جو ہے فواد چوہدری صاحب کی اور شیرین مزاری صاحبہ کی اطلاعات ہیں کہ لگائی گئی ہے، لیکن جو چھپ چھپ کے ملنے والے ہیں وہ عمران خان صاحب کی اجازت سے بھی بہت زیادہ ملتے رہے، اور شاید اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ضرور ملو، لیکن ہمیں بتا کے ملو، ہم سے چیزیں ڈسکس کر کے ملا کریں، اور یوں چپ کے ملنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ جب ایسی بات لیڈرز کہنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی پارٹی کے اوپر اعتبار نہیں رہا، اور عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے اس کے اندر بہت زیادہ اس وقت شکایات اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کے حوالے سے بھی جو ہے وہ لگنا شروع ہو گئی ہیں، اور لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اسی طرح سے جو ہے وہ معاملات اپنے طے نہ کیے اور آپ نے چیزیں آگے نہ بڑھائیں تو پھر جو ہے وہ معاملات خراب ہو جائیں گے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ڈیل کی خبریں جو ہیں ان کو پھیلایا جا رہا ہے۔ ہم نے 2 دن پہلے آپ کو اپنے ولاگ کے اندر جو ہے یہ خبر بریک کی تھی کہ کوئی ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں دی جا رہی، تاحال کل کو پاکستان کا جو وہ ہے بدل جائے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، اور اب وہ ڈیل کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، اور اس کے لیے عمران خان صاحب ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کا جو ٹویٹر ٹرول ہے یا جس نے آپ کی جو نظریاتی سرحد آپ نے اپنی پارٹی کی بنائی ہوئی ہے اس کے اوپر یہ نیریٹو، یہ بیانیہ دینا شروع کر دیا کہ سب سیٹ ہے، ہم آ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے ایک طرح سے سگنلنگ بھی دے رہے ہیں کہ ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہے، خدا را للہ ہم سے آپ بات کر لیجئے۔ جو دلچسپ بات ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ ان کی جو میٹنگز کی باتیں ہو رہی ہیں، ہمیں بھی جو ذرائع کنفرم کر رہے ہیں، مختلف ذرائع وہ میٹنگ 2 میٹنگز کی بات کریں، لیکن چلیں ایک بھی اگر ہو گئی ہے تو ہم اس کو ایک پہ کر دیتے ہیں، ویسے 2 ہی ہوئی ہیں، ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں، دونوں میٹنگز کے اندر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی خواہش کے اوپر وہ میٹنگ تھی، فرمائش کی گئی تھی ان کی طرف سے، اور پھر چونکہ اسٹیبلشمنٹ اور باقی جو ہے ان کے دروازے کھلے رہتے ہیں سب جماعتوں کے لیے، تو یہ میٹنگز ہو گئی، یہ ایک پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ آ رہا ہے۔ ان میٹنگز کے اندر چونکہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کوئی انتخابات نہیں دیے گئے، اور عمران خان صاحب جو مارچ تک لے کے جا رہے تھے اور اپریل میں پھر وہ اپنی ایک من پسند تعیناتی کرنا چاہتے تھے، تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ پلان ان کو سبوتاج ہوتا دکھائی دے رہا ہے، جس کے بعد اب انہوں نے اگلے پلان پہ کام کیا ہے۔ ایک تو نظریاتی سرحد یعنی ڈیل کی خبریں، اسٹیبلشمنٹ اور لوگوں کو یہ تاثر دینا کہ میں ابھی تک ان ٹچ ہوں اور میں ابھی تک جو ہے وہ بہت فیوریٹ ہوں اور میں آنکھوں کا تارا ہوں، اور دوسری طرف یہ تاثر جو ہے وہ یہ ہے کہ اب
جو ہے وہ اپنی فورس تیار کی جائے اپنا نیریٹو بلڈنگ کرنے کے لیے، اور لانگ مارچ کی جو کہ تاریخیں دی جا رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ 24 کو ہو رہا ہے، 25 کو ہو رہا ہے، فلانی اینڈ سپٹمبر میں بس لانگ مارچ ہی ہو جانا ہے۔ حالات تاحال ابھی تک کوئی تاریخ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اب کی ڈیٹ اس وقت تک جو ہے وہ اناؤنس نہیں ہو سکی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں، اور پارٹی کے اندر عدم اعتماد جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے پنجاب کے اندر، اور اسی طرح سے خیبر پختونخوا میں بھی کوئی بہت اچھے سگنلز اس حوالے سے نہیں ہیں۔ تو عمران خان صاحب اس وقت پریشان ہیں اور غصے میں بھی ہیں، ہم اس کو فرسٹریشن بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو چاہتے تھے وہ اپنے سارے پتے تقریباً کھیل چکے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ لانگ مارچ کریں، اور انہوں نے اپنے بہت سارے جو پارٹی کے ورکرز ہیں ان کو بھی تیاری کا کہا ہے، وہ نئے لوگوں کو، یوتھ کو، ان سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور یہ وہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ کرتے ہیں، وہ انرجی کے ساتھ کرتے ہیں، ایک ایم کے ساتھ کرتے ہیں، تو یہ وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ لانگ مارچ کی فل فور تقریر جو ڈیٹ دینا یا ان کو تاریخ دینا ان کے لیے کوئی بہت زیادہ پاسبل نظر نہیں آ رہا، اور یہی وہ بات ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب بہت زیادہ فرسٹریشن میں ہیں، وہ پھنس بھی گئے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جلد از جلد یہ تاریخ دینی ہے، ان کو الیکشن جتنی جلدی مل جائے اتنا اچھا ہو جائے گا، اس سے پہلے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز لیڈ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا کام ہے، یعنی کہ نئے چیف کی تعیناتی ہے وہ کر دے۔ اس کے لیے لنڈن کے اندر الگ ملاقاتیں، اس کے لیے ایک الگ ولاگ آپ کے لیے ہم لے کے آئیں گے، اور اوتھینٹک خبروں کے ساتھ، کیونکہ ہم صرف ہم باقاعدہ لوگوں سے بات کر کے اپنے ذرائع سے پھر ہم خبر دیتے ہیں، تو وہ ایک الگ ہوگا۔ لیکن فی الحال عمران خان صاحب بہت مضطرب ہیں، پریشان ہیں، اور اس پریشانی سے نکلنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرے۔ اسٹیبلشمنٹ نے کچھ ان کو انگیج کیا تھا یہی میٹنگز میں، آنے والے دنوں میں انگیج کرتی ہے نہیں کرتی اس کا نہیں علم، لیکن تاحال جو ہے وہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے کیمپس کے اندر جو ہے یہ معاملہ کافی زیادہ اضطراب کا شکار ہے۔ سو آپ ہمیں سنتے رہیے، اپنے فیڈ بیک دینے کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ولاگ تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔